اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ سورہ بقرہ کی ابتدائی 5 آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے، جس کا ترجمہ ہے یہ الف لام میم ہے، یہ کتاب الہی ہے، اس کے کتاب الہی ہونے میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے خدا سے ڈرنے والوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو غیب میں رہتے ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو بخشا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور ان کے لیے جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو تم پر اتاری گئی ہے اور جو تم سے پہلے اتاری گئی ہے، اور آخرت پر، یہی لوگ یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ پچھلے ہفتے سورہ بقرہ کا مطالعہ شروع کیا گیا ہے اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ سورہ بقرہ جیسا ہم جانتے ہیں کہ یہ سورہ مدینہ میں ابتدائی دور میں نازل ہونے والی پہلی سورہ ہے یہ، اور اس کا جو مرکزی مضمون ہے وہ دراصل ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت اور ایمان بالکتاب۔ پچھلے درس میں جو باتیں سامنے آئی تھیں تھوڑا سا اس کی وضاحت جو ہے وہ کر دیں تاکہ آگے کی آیت کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ پچھلے درس میں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ وہی کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اور متقین کے سلسلے میں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ کتاب رہنمائی ان لوگوں کو کرتی ہے جن کے دل کے اندر اپنی حفاظت کرنے کا عقیدہ پایا جاتا ہو، یعنی وہ احتیاط کی زندگی گزارنا چاہتے ہوں اور اپنے آپ کو کسی آفت سے بچانے کے لیے تیار ہوں۔ یہ کتاب انہی کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا کام دے گی، یعنی یہ کہ ہر انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے اس کے فطرت میں ہی تقوی رکھا ہے، جیسا کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ تو یہ فطرت میں انسان کے شامل ہے کہ وہ برائی سے بچے اور اچھائی کی طرف لپکے، یہ فطرت میں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دے رکھا ہے۔ اگر کسی نے اپنی فطرت کو اگر بدل نہیں لیا ہو اور اس کو دبا نہیں دیا ہو تو اس کے اندر یہ صلاحیت ہمیشہ موجود ہوتی ہے، اور جس نے اس صلاحیت کو نہیں دبایا ہو اور اس کو برباد نہیں کیا ہو تو ایسے لوگ جو قرآن سے رہنمائی حاصل کرنا چاہیں گے ان کو رہنمائی ملے گی۔ وہ ھدی للمتقین کے سلسلے میں یہ بات بڑی تفصیل سے پچھلے ہفتے سامنے آئی تھی، اس کا اعادہ کر لینا ضروری ہے۔
اب آج جو آیتیں پڑھی گئی ہیں اس میں ہم آج صرف ایک آیت کو لیں گے جس میں 3 باتیں سامنے آئی ہیں، یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاۃ و مما رزقناہم ینفقون۔ اور یہ ہم المفلحون تک جو صفات متقین کی بتائی گئی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ اس سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے تیار ہوئے، ان کے اندر وہ حس باقی تھی اور انہوں نے اپنے فطرت سلیم کو برباد نہیں کیا تھا، اب ان لوگوں نے جو اس قرآن سے ہدایت حاصل کی، رہنمائی حاصل کی، تو ان کے اندر کیا کیا صفات پیدا ہوں گے، اس کا تذکرہ یہاں کیا گیا ہے کہ ایسے لوگ جو پہلے ہی سے ان کے اندر احتیاط کی زندگی گزارنے کا جذبہ رہا ہو، وہ نیک اور صالح رہے ہوں اور اپنے آپ کو دنیا کے فسادات سے بچائے رکھے ہوں، اور وہ نیکی کی طرف لپٹنے کی کوشش بھی کر رہے ہوں، ایسے لوگ جب قرآن پر ایمان لے آئے اور قرآن کو اپنا ہادی مان لیا، ہدایت دینے والا مان لیا، رہنمائی دینے والا مان لیا، تو اب ایسے لوگوں کے اندر جو صفات پیدا ہوگی پہلے مطلب کہ اس میں اسٹیج میں، ان صفات کا تذکرہ یہاں کیا گیا ہے جو آخر 5ویں آیت تک آپ کو ان کی صفات پر ڈیٹیل ملے گا، جس کا ترجمہ ہم نے ابھی پڑھا، جس میں ایک آیت کا تذکرہ جو ہے وہ آج ہم لیں گے، چونکہ وقت لگ جاتا ہے زیادہ، اس لیے صرف الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاۃ و مما رزقناہم ینفقون، اس ایک آیت پر آج گفتگو ہم کرنا چاہیں گے۔ سب سے پہلی چیز جو یہاں بتائی گئی وہ یہ بتائی گئی کہ الذین یؤمنون بالغیب، اب اس کتاب سے ہدایت جنہوں نے حاصل کرنے کے لیے آمادہ ہوئے جو لوگ، ان کے اندر سب سے پہلی صفت کیا پیدا ہوگی کہ وہ بن دیکھے کسی چیز پر ایمان لائیں گے۔ غیب کا مطلب ہوتا ہے بن دیکھے کسی چیز پر ایمان لانا، اس کو غیب کہتے ہیں۔ انہوں نے جنت کو دیکھا نہیں، خدا کو دیکھا نہیں، آخرت کے احوال کو دیکھا نہیں اپنی آنکھوں سے، فرشتے کو دیکھا نہیں، اس کے پہلے جو انبیاء علیہ السلام نازل ہوئے ان کو دیکھا نہیں، وہ مبعوث ہوئے ان کو دیکھا نہیں، لیکن بن دیکھے ہوئے ان پر وہ ایمان لاتے ہیں۔ وہ صرف محسوسات کی دنیا میں نہیں رہتے ہیں کہ ہم کسی چیز کو جب تک کہ آنکھوں سے دیکھ نہ لیں گے، ہاتھوں سے چھو نہیں لیں گے، اس کو ٹٹول نہیں لیں گے، اس کا جائزہ نہیں لے لیں گے، اس وقت تک ہم نہیں مانیں گے۔ اس دنیا میں وہ لوگ نہیں رہتے ہیں۔ جو لوگ قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے آمادہ ہوئے ہیں، اور ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ ان اندیکھی چیز کو اس پر یقین کریں گے، اور وہ غیب میں رہتے ہوئے جو ہے وہ غیب پر ایمان لائیں گے، مطلب کہ نظر سے اوجھل رہتے ہوئے ایمان لائیں گے ان چیزوں پر جس کا ذکر قرآن نے کیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر بتا دیا کہ آخرت میں یہ چیزیں ہوں گی، یہ جنت ہوں گے، قرآن نے بتایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصریحات کی، تو اب اس کے بعد یہ پوچھنا کس طرح سے ہم اس کو دیکھ لیں، آنکھوں سے دیکھ لیں تب ہم کو یقین ہوگا۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا مشاہدہ کرا دیا گیا تھا، وہ تو سب کچھ ان کے آنکھوں کے سامنے بالکل آیا تھا، اور ایسا شخص آپ کے درمیان جس پر آپ ایمان لائے ہیں، اس نے یہ تعلیم ہم کو دی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا اس دنیا میں نہ کوئی رہا ہے اور نہ کوئی ہوگا۔
جب ہم رسول پر ایمان لائے ہیں تو ہم کو یہ اعتماد کرنا پڑے گا کہ انہوں نے جو کچھ کہا ہے وہ حق ہے، سچ ہے، اور اس پر ایمان آنکھ بند کر کے لانا پڑے گا۔ تو ایمان بالغیب جو ہے وہ دراصل متقین کی پہلی صفت میں سے ہے، جو اس قرآن سے رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور جو اس قرآن کی رہنمائی حاصل کر کے ان کے اندر جو صفت سب سے پہلے پیدا ہوگی وہ یؤمنون بالغیب کی ہوگی۔ اس کے مقابلے میں کیا ہوا بنی اسرائیل کے ساتھ؟ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ بھائی ہم تم کو نہیں مانیں گے جب تک کہ تم ہم کو خدا کو دکھا نہ دو گے کہ وہ کیسے تم سے کلام کرتا ہے، ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اس طرح سے جو ہے ایمان بالغیب دراصل یہ بہت ہی ضروری ہے۔ آپ کو اس بات کے لیے آمادہ کرتی ہے کہ جو بھی احکام اب اللہ کی طرف سے نازل ہوگا اس پر آپ کما حقہ عمل پیرا ہوں گے، اس کے لیے ایمان بالغیب ہونا ضروری ہے۔ اگر اس کو نہیں مانیں گے تو پھر آپ کسی بھی احکام کی پیروی آسانی سے نہیں کر سکتے ہیں۔ اب آپ کو یہ یقین ہی نہیں ہو کہ آخرت میں جو ایمان مطلب کہ آخرت پر ہم لائے ہیں، اور آخرت میں جو ہے جنت اور دوزخ ہے، جنت کیسے ملے گی، دوزخ سے ہم کیسے بچیں گے، اس کی تفصیلات جو ہے جو قرآن دے رہا ہے، ہم اس وقت تک اس پر عمل نہیں کر پائیں گے جب تک کہ ایمان بالغیب آپ کے ذہن میں نہیں ہوگا۔ یہ ایمان بالغیب جو ہے وہ اگلے حکم کے لیے دروازہ کھولتی ہے، یہ آپ کو آمادہ کرتی ہے اس بات کے لیے جس کا حکم اللہ تعالیٰ اس کے بعد دینے والا ہے۔ اس کے بعد وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور کیا کرتے ہیں؟ نماز قائم کرتے ہیں۔ یہ صلاۃ قائم کرنا، صلاۃ کو قائم کرنا، نماز کو قائم کرنا، یہ نماز کو قائم کرنا کیا ہے؟ یہ ہے کہ نماز کو وقت پہ پڑھنا، جماعت کے ساتھ پڑھنا، اس کے تمام جو ہے سو ارکان کو صحیح طریقے سے ادا کرنا، جو آداب سکھائے گئے ہیں اس آداب کے مطابق نماز کو کمپلیٹ کرنا، یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں۔ لیکن صلاۃ کی روح کیا ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ صلاۃ کے ایک معنی قربت کے بھی ہوتے ہیں، مطلب اللہ سے قربت کرنے کا یہ ذریعہ ہے صلاۃ، اللہ سے قربت کرنے کا یہ ذریعہ ہے۔ اور اس لیے نماز میں جو ہے خشوع اور خضوع کو جو ہے بہت اہمیت حاصل ہے۔ نماز کی اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کھڑے ہوں تو آپ کو یہ احساس ہو کہ ہم کسی ایسے عظیم ہستی کے سامنے کھڑے ہیں جو ہماری حال پر نگرانی کر رہا ہے، یہ احساس کے ساتھ ہم نماز میں کھڑے ہوں۔ اب اس احساس کے ساتھ اگر نماز میں لوگ کھڑا ہو اور بالکل خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کے سامنے وہ کھڑا ہو، ہاتھ باندھے ہوئے، تو ظاہر سے بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو قربت ہماری ہوگی وہ نزدیک سے نزدیک ہوتی چلی، آپ کے اندر تقوی کا جو جذبہ ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا، آپ کے جو متقی ہونے کا جو درجہ ہے وہ اس درجات میں بلندی ہوتے چلے جائیں گے۔ لیکن صلاۃ کی اصل روح کیا ہے؟ صلاۃ کی جو اصل روح ہے وہ توحید ہے۔ ایک ایسے ہستی کے سامنے ہم کھڑے ہیں جو واحد ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس لیے ایک آدمی جو نماز کا پابند ہو وہ کبھی شرک میں مبتلا نہیں ہوگا، وہ کبھی شرک میں مبتلا نہیں ہوگا۔ اگر نماز کے ساتھ شرک اگر موجود ہے تو سمجھیے کہ اس کا دین اس کے ساتھ نہیں ہے، وہ اسلام سے خارج ہے۔ وہ پچھلی امتوں میں کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام
کے رہتے ہوئے ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا. نماز کو جو اہمیت تھی، اس کی جو مطلب کی فضیلتیں تھیں اور اس کی جو برکتیں تھیں، اس کو انہوں نے ضائع کر دیا اور شہوات پرستی میں وہ مبتلا ہو گئے. اور دوسری یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں بچڑے کی پوجا انہوں نے شروع کر دی. یہ شرک انہوں نے اختیار کر لیا. نماز ختم ہے وہیں. مکہ میں کیا تھا؟ مشرکوں کے یہاں نماز کو انہوں نے بھی ضائع کر دیا. ان کی نماز کیا تھی؟ قرآن نے کہا ہے ان کی نماز کیا ہے؟ تالی بجانا، سیٹی بجانا، بھجن گانا، یہ ان کی نماز ہے جو خانہ کعبہ کے درمیان وہ کر دیتے. آج بھی ہو رہا ہے. وہ ایک طرح کی نماز کی بگڑی ہوئی شکل ہے وہ. تو پچھلی امتوں نے نماز کے ساتھ یہ معاملہ کیا. خدا کا شکر ہے کہ ہمارے یہاں نماز کے معاملے میں، نماز کے حیت میں اور اس کے فرائض میں اور اس کے واجبات میں کوئی فرق نہیں آیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے کہ اس میں کسی طرح کا کوئی چینجنگ نہیں آیا ہے. خوب وہی نماز ہم پڑھ رہے ہیں جو نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تھا اور جس کو صحابہ نے دیکھا تھا. ہاں یہ بات اور ہے کہ کچھ جزیات میں ہم لوگ پڑھ گئے ہیں، ہے نا. ہم کو زیادہ فکر رہتی ہے کہ نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی. ہم کو زیادہ فکر رہتی ہے کہ نماز کئی رکعت پڑھی، کئی رکعت نہیں پڑھی اور کیسے پڑھنا چاہیے. ہم کو زیادہ فکر اس بات کی رہتی ہے، لیکن ہم کو اس بات کی فکر نہیں رہتی ہے کہ نماز کے ساتھ شرک نہیں ہو اور نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھی جائے. اگر کوئی آدمی خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کے سامنے اگر کھڑا ہوتا ہے تو پھر نماز میں اگر چھوٹی سی غلطی ہو جاتی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. یہ خشوع اور خضوع یہ نماز کی اصل روح ہے جہاں تک آپ پہنچتے ہیں. اور شرک سے دوسری طرف آپ بچتے رہیں. آپ کے کھاتے میں کہیں شرک نہیں لکھا ہے. شرک کو اللہ کبھی معاف نہیں کرتا اور اسے نماز ہی نہیں بلکہ پورا دین اس چوپٹ ہو جاتا ہے. پورا دین آپ سے جدا ہو جاتا ہے. تو یہاں دوسری صفت یہ بتائی گئی کہ وہ نماز قائم کرنے والے بنتے ہیں. اور یہ نماز کیا ہے؟ دراصل یہ ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے. یہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ برائی سے روکنے والی چیز ہے. ہاں یہ ہمیں برائی سے بچاتی ہے یہ. لیکن نماز کو نماز کی حیثیت اور اس کی جو نماز کی جو اصل حقیقت ہے اس سے ہم کو واقف ہونا اور اس طریقے سے نماز کو ادا کرنا، تب جا کر کے نماز آپ کو برائی سے بھی روکے گی اور یہ اللہ سے قربت بھی بڑھائے گی. یہ سب چیز جو ہے وہ پچھلی امتوں نے ضائع کر دیا تھا، جس کا تذکرہ قرآن میں اسی سورہ بقرہ میں آپ پڑھیں گے جگہ جگہ. جب بنی اسرائیل کا تذکرہ آئے گا تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں کھول کے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے. تو دوسری صفت یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرنے والے بنتے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اور تیسری صفت یہ ہے کہ اللہ نے جو کچھ ان کو بخشا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. یہ چیز ہے نماز اور انفاق. آپ دیکھیں گے کہ جہاں نماز کا تذکرہ آیا ہے وہاں انفاق کا یا زکوٰۃ کا تذکرہ ضرور آیا ہے. اس سے یہی نہیں سمجھا جائے کہ بھائی نماز اور زکوٰۃ اور انفاق یہی دو چیز ہے اور کوئی چیز نہیں ہے اور دوسرے احکامات کی کیا ضرورت جب یہ دو چیز، یہ صرف دو چیز کا تذکرہ کیا گیا. یہ دو ہی چیز کا تذکرہ کیوں کیا گیا؟ دراصل نماز اور انفاق یا نماز اور زکوٰۃ یا خیرات اور صدقات کی جتنی بھی قسمیں ہیں نماز اور انفاق یا زکوٰۃ انہی دونوں چیزوں پر پورے دین کی بنیاد ہے. یہ اگر آپ اس دو چیز کو ادا کر رہے ہیں اگر تو اب جو جتنے بھی احکامات آپ کے سامنے آتے چلے جائیں گے اس پر عمل کرنا آپ کو آسان ہوگا.
تو سب سے پہلی چیز جو نماز ہے وہ آپ کو اللہ سے قریب کرتی ہے، آپ کو ایک بندے کو اللہ سے جوڑتی ہے. اور دوسری چیز جو انفاق ہے وہ بندے کو بندے سے جوڑتی ہے. وہ تو ایک انسان جو اللہ کا حق بھی ادا کر رہا ہو اور دوسری طرف بندے کا بھی حق ادا کر رہا ہو، تو اب اس میں سارے حقوق آ گئے، پورا دین کا ڈھانچہ آ گیا. اس میں پورا دین کا ڈھانچہ آ گیا کہ وہ پورے دین پر عمل پیدا ہونے کے لیے اس کے ساتھ راہ آسان ہوگی اس کے لیے. ایک طرف تو اللہ کے ساتھ تعلق اس کا مضبوط ہو رہا ہے، دوسری طرف بندوں کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط ہو رہا ہے. انہی دو چیز کو لے کر کے تو سارے احکامات ہیں، جتنے بھی احکامات ہیں دیکھ لیجئے، سارے کا تعلق جو ہے انہی دو چیز پر مسلسل. اگر یہ چیز کسی انسان میں اگر جد مضبوط ہے اگر، تو اس کے لیے جتنے بھی احکامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتے رہیں گے اس کے لیے اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ جو رزق ہم نے تم کو بخشا ہے، عام طور سے آدمی سمجھتا ہے کہ نہیں بھائی یہ جو ہم نے اتنی محنت سے گاڑی پسینے سے کمائی ہم نے کی ہے اور اس کو جمع کیا ہے ہم نے، اب اس میں سے اگر ہم جمع کر دیں تو ہم اپنے لیے کیا کیا رکھیں گے بھائی؟ یہ تو ہم کو کمی ہو جائے گی، ہمارے مستقبل میں کمی آ جائے گی، ہمارے بال بچوں میں کمی آ جائے گی. اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات رکھی ہے کہ جو رزق ہم نے تم کو بخشا ہے، انسان کو جتنے بھی رزق حاصل ہیں، جتنے بھی نعمتیں اس کو حاصل ہیں، سب کس کے طرف سے ہیں؟ وہ اللہ کی طرف سے ہیں. آپ کے محنت کا نتیجہ یہ نہیں ہے. آپ پریکٹیکل میں دیکھتے ہیں ایک آدمی ہے جو دن بھر محنت کرتا ہے، لیکن شام ہوتے ہوئے اس کے مقدر میں جو رزق ہوتا ہے وہی ملتا ہے. آپ نے 1,00,000 2 لاکھ کا کام کر لیا، لیکن آپ کے پاس جو کیش آیا وہ 10,000 سے زیادہ نہیں آئے. کیوں نہیں آئے بھائی؟ آپ نے تو 1,00,000 2 لاکھ کا کام کیا، کیوں نہیں آیا؟ تو یہ چیز ہے، یہ آپ کے محنت پر ڈیپینڈ نہیں کرتا ہے، یہ اللہ کی بخشی ہوئی چیز ہے یہ، اور اللہ نے آپ کو دیا ہے. اور اللہ یہ نہیں کر رہا ہے کہ جو ہم نے دیا ہے اس کو خرچ کر ڈالو، نہیں، اس میں سے کچھ خرچ کرتے ہیں، اس میں سے کچھ حصہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں. دراصل ہم کو یقین چونکہ غیب پر نہیں ہے، غیب پر ہمارا عقیدہ مضبوط اگر نہیں ہوگا، بن دیکھی چیزوں پر جن عقیدہ اگر ہمارا مضبوط نہیں ہے، تو ہم نہ تو نماز کو صحیح طور پر ادا کر پائیں گے اور نہ انفاق کا ہی معاملہ ہم صحیح طور پر حل کر پائیں گے، کیونکہ ہم کو ڈر لگا رہے گا. اس کو ایک بات سے یہ سمجھیے کہ آپ کا ایک بینک اکاؤنٹ میں 2 کھاتہ ہے. اب ایک کھاتے میں آپ کے پاس پیسہ ہے، ایک کھاتے میں نہیں ہے، تو کیا کرتے ہیں کہ آپ اسی کھاتے سے نکال کر کے آپ اپنے اس کھاتے میں ڈالتے ہیں. تو کیا آپ کا وہ پیسہ ضائع ہو جائے گا؟ پیسہ ضائع تو نہیں ہوگا آپ کا نا. ارے ایک کھاتے سے نکال کے دوسرے کھاتے میں رکھ لیا. تو ایک کھاتا تو آپ کا ہی دنیا میں ہے اور ایک کھاتا آپ کا آخرت میں کھلا ہوا ہے. آپ جو کچھ بھی جو اللہ نے آپ کو بخشا ہے اس میں سے کچھ بھی اگر نکالتے ہیں تو آپ کے اس کھاتے میں کمی نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ آپ کے اس کھاتے میں جمع ہوتی ہے جو آخرت میں آپ کو کام دے گا، وہاں وہ جمع ہو رہا ہے. تو اس لیے انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم انفاق کریں گے تو ہم کمزور ہو جائیں گے مالی طور پر، یہ نہیں سوچنا چاہیے. اور یہ رزق جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے یہ دراصل اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، اور اللہ ہی کہہ رہا ہے کہ اس میں سے کچھ خرچ کرو. اب جو یومیہ مزدور بھی ہے وہ بھی مگر 300 روپیہ کما کے لایا ہے تو اس میں سے 10 روپیہ وہ انفاق کرے، 10 روپیہ وہ انفاق کرے. تو یہ ہے دراصل انفاق اور نماز کی جو اصل حیت ہے اور اصل جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ نماز جو ہے وہ اللہ کے ساتھ آپ کے رشتے کو مضبوط کرتا ہے، اور انفاق جو ہے وہ بندے کو بندے کے ساتھ اس کے رشتے کو مضبوط کرتا ہے، اس کے حقوق کی ادائیگی آپ کرتے ہیں. انہی دونوں چیزیں پر پورے دین کا ڈھانچہ ہے. جس نے ان چیزوں کو ڈھا دیا اس نے پورے دین کو ڈھا دیا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ نماز کو کس طرح سے پچھلی امتوں نے ڈھا دیا، اس کو برباد کر دیا.
اسی طرح مطلب یہ ہے کہ انفاق کو بھی بگاڑ دیا انہوں نے. اس کے مخاطب اہل کتاب ہیں، بار بار کہا جا چکا ہے کہ اس کے مخاطب اہل کتاب ہیں، اور انہوں نے انفاق کا ڈھانچہ بگاڑ دیا تھا. وہ نہایت ہی کنجوس ہو گئے تھے، وہ کسی کو کچھ دینا نہیں چاہتے تھے، بلکہ وہ قرض دے کر کے اور اس سے سود کی موٹی رقم وصولتے تھے. یہ انہوں نے اپنا کردار اس انداز سے انہوں نے لوگوں کے سامنے کیا. جبکہ صلاۃ اور انفاق دین کے جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں سب میں موجود ہے. جتنی بھی دین اس کے پہلے جو ہے مطلب اللہ تعالیٰ نے مطلب یہ ہے کہ پیغمبروں کے ذریعے سے لوگوں کے ذریعے سے شریعت سامنے کیا ہے، وہ سب میں صلاۃ اور زکوٰۃ اور صلاۃ اور انفاق کا تذکرہ موجود ہے. بغیر اس کے کوئی دین خالی نہیں ہے. کسی انبیائی دین میں یہ چیز خالی نہیں رہا ہے. یہ دونوں چیز ہمیشہ صورت شامل حال نہیں ہے. اس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ دو چیز ایسی چیزیں ہیں جو دین میں جڑ کی حیثیت رکھتی ہیں. اب اس جڑ سے جو شاخیں پھیلیں گی، جو شاخیں پھوٹیں گی، وہ شاخیں پھیلتی چلی جائیں گی، اور ان شاخوں پر عمل کرنا آپ کے لیے آسان ہوتا چلا جائے گا. تو یہاں یہ بات سامنے آئی کہ ھدی للمتقین، ہدایت تو متقیوں کے لیے ہے، جو لوگ احتیاط کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، جو لوگ ڈر اور خوف کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو آفت سے بچانا چاہتے ہیں. ویسا آدمی اگر قرآن لے کر کے بیٹھے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت بخشے گا، اس کو صحیح رہنمائی دے گا. اور جو لوگ اس سے صحیح رہنمائی حاصل کر لیں گے، ان کے اندر یہ صفات پیدا ہوں گے. سب سے پہلے ان کے اندر ایمان، غیب پر ایمان لانا ان کے لیے ضروری ہو جائے گا. وہ لوگ محسوسات کی دنیا میں نہیں اپنی زندگی گزاریں گے، بلکہ بن دیکھی ہوئی چیزوں پر وہ ایمان لائیں گے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا. اس کے بعد وہ نماز قائم کرنے والے ہوں گے، اور اس کے بعد وہ انفاق کریں گے. اور اس کے بعد دو صفات اور بتائی گئی ہیں جو اس کا تذکرہ ہم انشاءاللہ موقع ملا تو آگے آپ کو بتائیں گے. لیکن آج انہی ایک آیت کے متعلق اچھی طرح سے ہم لوگوں کا دل صاف ہو جانا چاہیے کہ متقی جو لوگ ہوں گے ان کے اندر یہ صفات پیدا ہونا لازمی ہے. یہ نہیں سوچیں گے، مطلب یہ ہے کہ وہ متقی آدمی یہ نہیں سوچے گا کہ بھائی آخرت کیا، آخرت یہ کیسا ہے، جیسا دیکھ لیتے، جیسا فرشتے کو دیکھ لیتے ذرا، ہے نا. مشرک لوگ کہتے تھے کہ جیسا دکھا دو بھائی فرشتے کو، کیسے تم پر وحی نازل ہوتی ہے، جیسا ہم بھی دیکھ لیں. موسیٰ علیہ السلام سے ان کے قوم نے کہا کہ بھائی جیسا ہم کو بھی دکھا دو کس طرح اللہ تعالیٰ تم سے بات کرتا ہے، جیسا ہم بھی دیکھ لیں ذرا سا. اور عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے، جس کا قرآن میں بہت زیادہ تعریف کیا گیا ہے، حواری نے عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے ان کی تعریف سے یہ کتاب مطلب دیکھیے کہ آپ جگہ جگہ حواریوں کی تعریف کی گئی ہے. لیکن ان حواریوں میں سے بھی مطلب یہ ہے کہ کسی نے یہ عیسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ ذرا سا ہم بھی دیکھیں کہ آسمان سے کیسے رزق نازل ہوتا ہے، ذرا سا ہم بھی دیکھیں، ذرا سا ہم بھی اس کو کھا لیں. یہ مطالبہ کر دیا. لیکن آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیروی کیا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس قرآن پر جو ایمان لائے صحابہ کرام، کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم کو دکھا دیجئے، کبھی نہیں کہا، کبھی نہیں، کسی اسٹیج میں یہ نہیں کہا کہ ہم ذرا دیکھنا چاہتے ہیں، ہم ذرا آپ کی معجزات دیکھنا چاہتے ہیں، یا اس غیب کی چیزوں کو دیکھنا چاہتے ہیں جس کا تذکرہ آپ کر رہے ہیں، جیسا ہم کو ایک نظر دکھا دیجئے. کبھی نہیں، کسی اسٹیج میں نہیں کہا. یہ خوبی ہے اس امت کی، کسی اسٹیج میں نہیں کہا. اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مطالبہ کیا کہ ذرا سا ہم کو آخرت دکھا دیا جائے یا جہنم اور دوزخ دکھا دیا. کبھی آپ نے مطالبہ نہیں کیا اللہ کو دکھا دیا جائے، کبھی مطالبہ نہیں کیا آپ نے، کبھی نہیں. جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ذرا سا ایک جلوہ ذرا سا دکھا دیتے ہم کو، ذرا سا دیکھ لیتے ہم جلوہ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں دیکھ پاؤ گے،
اگر دیکھنا چاہتے ہو تو فلاں پہاڑ پر آؤ، دیکھو جیسا پہاڑ کی طرف نظر اٹھا کر کے جی۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ نے کبھی یہ مطالبہ نہیں کیا کہ ہم ذرا سا آنکھ سے دیکھ لیں، یہ اس امت کی خاصیت ہے یہ، اور اسی پر ہم کو ایمان لانا ہے۔ اسی غیب پر ایمان آپ کے لیے عمل کے سارے دروازے کو کھولے گا۔ اگر ایمان بالغیب ایک انسان کے اندر اگر نہیں ہے، اگر ایمان بالغیب ہمارے اندر نہیں ہے، تو ہمارے لیے جو اگلا حکم ہے اس کے دروازے کو یہ بند کر دیتا ہے، اور ہم ایک بھی عمل پر صحیح طریقے سے عمل پیرا نہیں ہوں گے۔ آپ دیکھیے کہ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنے بھی احکامات آئے، بغیر چونو چرا آپ نے عمل کر لیا ہو؟ کبھی نہیں۔ اس میں طرح طرح کا ہیل حوالہ، جیسا ایسے ہو جاتا، ذرا سا ایسے ہو جاتا۔ آپ اسی میں پڑھیں گے سورہ بقرہ میں، دیکھیے وہ گائے کے سلسلے میں ایک کام آیا گائے ذبح کرنے کو۔ بھائی کیسی گائے، کماری ہو، جوتا ہوا ہو، کیسا رنگ ہو، یہ ہو وہ ہو، طرح طرح کے ہیلے حوالے۔ لیکن اس امت جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قرآن پر ایمان لائی ہے، اس کے اندر یہ خاصیت نہیں ہے۔ یہ اس کا حادثہ ہے کہ یہ امت اس طرح کے مطالبات اپنے نبی سے کبھی کسی اسٹیج پہ نہیں کیا ہے، اور ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگوں کا یہ اعتراض ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اسلام پر چلنے کے لیے اندھ وشواس پیدا کرنا پڑے گا، تو ہم پرستی پیدا کرنی پڑے گی۔ جنت کو دیکھا نہیں، آپ کہتے ہیں جنت ہے؟ کیسے کہتے ہیں جنت ہے؟ بھائی کیا ہے؟ گفتگو اس پر ہوگی، آگے انشاءاللہ ہوگی، کبھی موقع ملا تو اس پر بھی گفتگو ہوگی۔ یہ توہمات نہیں ہے، یہ عین فطرت ہے جس کی طرف، اور یہ عقل سے اس کا مطالبہ ہے کہ عین فطرت ہے کہ انسان جو ہے وہ غیب پر ایمان لائے۔ یہ ثابت شدہ حقیقت ہے، یہ کوئی ایسی منمانی چیز نہیں ہے، یہ اندھ وشواس نہیں ہے، بلکہ یہ ثابت شدہ حقیقت ہے۔ ہر انسان اگر اس آنکھ سے اس کائنات کا مظاہرہ کرے اور اپنے اندر جسم کا مظاہرہ کرے، تو آدمی کو یہ یقین ہوگا کہ کوئی اندیکھی چیز بھی ہے اس دنیا میں۔ یہ بالکل سائنٹیفک طریقے سے یہ پروف ہے۔ یہ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس پر آئندہ تذکرہ کریں گے۔ آج ہم اسی پر اتفاق کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں جو حد للمتقین کہا، تو ایک متقی تو وہ ہے جو ہر انسان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے ودیت فرمائی ہے، اگر اس کو وہ برباد نہیں کیے ہوا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے جو احتیاط سے زندگی گزارنا چاہتے ہوں، اس کے لیے یہ قرآن ہدایت ہے، رہنمائی ہے۔ اور جب اس قرآن پر جو لوگ یقین کر لیتے ہیں اور اس سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں، اس کے اندر جو صفات پیدا ہونی چاہیے، اس کے اندر جو ہے وہ جو صفات جو آج بیان کی گئی ہیں، اس میں سے 3 صفات ہم نے رکھی ہیں آج مطالعے میں، کہ وہ یہ غیب پر ایمان لانے والے ہوں گے، نماز قائم کرنے والے ہوں گے، اور جو رزق اللہ تعالیٰ نے ان کو بخشا ہے اس میں سے وہ خرچ کرنے والے ہوں گے۔ یہ صفت ان کے اندر اول درجے میں پیدا ہوگی، اور اس کے بعد سے جو ہے ہم المفلحون تک جو آگے آیتیں آ رہی ہیں اس پر تذکرہ انشاءاللہ ہم کو موقع ملے گا تو آگے آئندہ ہفتے کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔